وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے شیطانی قوتوں کا انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور تم پھسلا دو جتنی تمہاری استطاعت ہے، منہم ان میں سے تم پھسلا دو، بصوتک اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور ان پہ چڑھ دوڑو، بخیلک اپنے سوار، ورجلک اور اپنے پیادہ ان پہ دوڑا دو، وشارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ ان کے مال اور اولاد میں، وعدہم اور ان سے وعدے کرو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے وعدے جو ہیں وہ سارے دھوکہ ہے۔ سامعین کرام، شیطان کے احوال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا دشمن ہے، کیا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جس کا ترجمہ آپ نے سنا، تو وَاسْتَفْزِزْ، تم ان کو پھسلا دو، ڈگمگا دو یا پھسلا دو جتنی تمہاری استطاعت ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں سامعین کرام کہ شیطان کا کام صرف وسوسہ اندازی ہے، پھر جو اس کے وسوسوں کو قبول کر لیتے ہیں شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، یہ بھی بات نوٹ رکھیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کیا، یعش عن ذکر الرحمن، رحمان کی یاد سے جس نے منہ موڑ لیا، نقید لہو شیطانن، ایک شیطان میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں تو وہ اس کا مقرر کر دے، نقید لہو مقرر کر دیتا ہوں اس کے لیے ایک شیطان، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات یعنی نوٹ کرنے کی ہے۔ اور دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنایا ہوا ہے یا اس سے منہ موڑا ہوا ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے مابین کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے یا نہیں ہے، بالکل سادی بات ہے، صاف بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں محبوب ہے یا نہیں ہے،
یا ہمیں مقصود ہے یا ہمارا مقصود نہیں ہے، یا ہمیں مطلوب ہے یا ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ یہ باتیں سامعین اکرام ہم ان پہ غور نہیں کرتے، ورنہ یہ عام بالکل سیدھی سادی باتیں ہیں۔ اور جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ آیت کی بالکل صحیح ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان اس کو مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھ۔ یہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اگر آپ نے روشنی کو پسند نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھیرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ روشنی کو پسند کرتے ہیں نہ اندھیروں کو، یعنی آپ ایک تاریک کمرے میں ہیں مثال کے طور پہ۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، کان کھول کے، ہم سب تاریکی میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روشنی سے استفادہ نہیں کریں گے یا روشنی کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ہم اندھیروں میں رہیں گے۔ یہ ذرا سامنے کا ہم دوبارہ میں یہ بات کرتا ہوں، ہم سب اندھیروں میں ہیں۔ دیکھیں اندھیرے ہیں، ظاہر کے اندھیرے ہیں۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت چھپ جاتی ہے، حقیقت چھپ جاتی ہے۔ ایک کمرے میں مثال کے طور پہ ایک سونے کی ڈلی کہیں پڑی ہوئی ہے، سونے کی ڈلی جس کا وزن مثال کے طور پہ آپ لگا لیں 200 گرام کی ہے، تو لیکن کمرے میں اندھیرا ہے اور وہ کہیں پڑی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو انسان تاریکیوں میں ہے، انسان ظاہر کی تاریکیاں ہیں سامعین کرام، اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے، حقیقت ہے لیکن چھپی ہوئی ہے۔ جیسے کہ اندھیرے میں سونا موجود ہے لیکن سونا موجود تو ہے، اس کے لیے پھر آپ کو روشنی کی۔ اب ہم سب سامعین کرام، یہ میں بالکل آہستگی سے الفاظ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، ہم اندھیروں میں ہیں، ہم اندھیروں میں ہیں، نفسانی تقاضوں کے اندھیرے ہیں سامعین کرام، ٹھیک ہے؟ پھر نفسانی خواہشات ہیں، تقاضے ہیں اس کے، پھر نفسانی قوتیں ہیں، نفسانی خرابیاں ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، یہ ہم پر چھائی ہوئی ہیں، پھر شیطانی قوتیں ہیں سامعین کرام، یہ ساری پھر ظاہر کے اندھیرے ہیں، یہ چاروں طرف اندھیروں میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ تو روشنی کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا، واضح روشنی آ گئی تمہارے پاس۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی تمہارے پاس۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ مضمون ذرا غور کریں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضاؤں کو چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستے کی طرف، سبل السلام۔ تو سامعین کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بہت سامعین کرام بنیادی اور قیمتی مضامین ہیں جو تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو اختیار دے رہا ہے۔ اختیار یہ ہے کہ آپ ان کو ڈگمگائیں، پھسلائیں، اپنے راستے سے بہکائیں، میرے راستے سے تم ان کو بہکانے کی کوشش کرو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ پالیسی اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، اور یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت ہم پہ مسلط کر دی ہے۔ مسلط تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلط تو وہ ہوتا ہے کہ بس وہ مسلط ہی ہو نا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وسوسہ اندازی ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں ہمارے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کرے گی، اور وہ شیطان ہے اور نفسانی خواہشات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔
پھر اللہ تعالیٰ آج دیکھیں، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی اس کا پہلا لفظ وَاسْتَفْزِزْ، ان کو ڈگمگاؤ، پھسلاؤ، من استطاعت، جو تمہاری طاقت ہو۔ اب شیطان کی طاقت محدود ہے سامعین کرام، لامحدود نہیں ہے۔ شیطان کا کام وسوسہ اندازی ہے، یوسوس فی صدور الناس، نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، وعدے، ان کو وعدے، امیدیں، یعدہم ویمنیہم، دوسری جگہ ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے۔ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے سارے وعدے جو ہے وہ دھوکے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا اس میں توجہ یہ رکھیں، وَاسْتَفْزِزْ، اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے جتنی بھی تم میں طاقت ہے، اور طاقت میں نے آپ کو کہا کہ یعنی ایسی نہیں ہے کہ وہ ہم پہ غالب ہے، ہاں جو اس کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ شیطان ان کا ظاہر ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اخوان الشیاطین بن جاتے ہیں نا، اخوان شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں اور قرآن کے الفاظ میں۔ وَاسْتَفْزِزْ، آپ ان کو پھسلاؤ، ڈگمگاؤ میرے راستے سے۔ دیکھیں اللہ مقصود ہے، اور یہ بات دیکھیں اگر آپ میری باتیں سن رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں اس پہ تو یقیناً آپ کو اپنے مقصد حیات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاں مقصد حیات ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر ہمیں اپنا راستہ بھی بتایا ہے کہ نہیں؟ اور شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، یا نہیں ہے دوسری جگہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے میں اس میں اس کو بیٹھوں گا، اس کو پھسلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے تم کر لو۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ شیطانی طریقہ کار یا طریقہ واردات شیطان کا کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ شیطان کو بتا رہے۔ تم یعنی یہ شیطانی جو ذرائع ہے اور جو طریقے استعمال کرتا ہے، بِالصَّوْتِک، آپ اپنی شیطانی آواز ابھی اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اپنے سوار اور پیادے ان پہ دوڑا دو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ مال میں اور اولاد میں۔ اب دیکھیں مال اور اولاد کی محبت جو ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو آپ مال سے محبت کرتے ہیں، یہ شیطانی تقاضا ہے۔ میرے الفاظ کو دوبارہ سنیں، مال اور اولاد سے محبت اللہ کے مقابلے میں اگر آپ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اگر آپ کو اس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ شیطانی کام ہے۔ اور مال، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں شیطان نے کتنا پیارا کر دکھایا ہے، ہم تو پھسل گئے، مال پہ پھسل گئے۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا یہ کرپٹ معاشرہ نہیں ہے؟ کرپشن اور رشوت اس کی خاصیت ہے سامنے کرام، یعنی لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھانا، جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، لیکن ہم کھاتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ افسران بالا جو ہیں وہ گورنمنٹ کے مال پہ اپنا ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر لوگوں کے جو اختیارات، گورنمنٹ کے اختیارات ان کو حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک بابو ہی کیوں نہ ہو، یعنی دفتر کا ایک کلرک ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک ڈھونڈتا ہے، کرپشن کے راستے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں حکومت کا مال دباؤں گا اور عوام کی جو مسائل ہیں ان پہ جو ہے، ان کے ذریعے جو ہے میں اپنی رشوت کھری کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ موقع ملنے کی بات ہوتی ہے، کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، نہیں ملتا تو وہ بس بیچارہ چپ رہتا ہے، پھر دوسروں پہ کرپشن کی آوازیں بلند کرتے رہتا ہے۔ خود بھی کرپٹ ہے، یہ نہیں کہتا، خود بھی کرپٹ ہے۔ ہم
دیکھیں ایک جملہ آپ سن لیں، ہم میں سے جتنا جس کو بے ایمانی کا موقع ملتا ہے، اور بے ایمانی یا جو ہے کرپشن، تو کرپشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ حق تلفی کرتے ہیں کسی کی، یہ کرپٹ ہے۔ فاسق کا انگلش کا ترجمہ جو ہے کرپٹ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیں۔ اطاعت جو ہے بندگی اللہ تعالیٰ کا حق تھا، آپ نے وہ حق جو ہے اللہ کو نہ دیا بلکہ نفسانی خواہشات نفس کو دے دیا، آپ خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اپنی مرضی سے زندگی، تو یہ کرپشن ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ سامنے کرام صرف پیسوں کی کرپشن نہیں ہوتی، ہر چیز کی کرپشن ہوتی ہے، ہر چیز میں آپ فساد مفسد بن سکتے ہیں اور دوسروں کا حق تلف کر سکتے ہیں۔ ظلم جو ہے اس کے طریقے مختلف ہیں۔ تو وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، یہاں دیکھیں میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، شارکہم فی الاموال والاولاد، ان کو مال اور اولاد میں تم شریک ہو جاؤ۔ شریک کا مطلب کیا ہے کہ آپ وسوسے ڈالو، ان کو مال اور اولاد اللہ سے زیادہ محبوب کر دو۔ اور ہوتی ہیں سامنے کرام، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اولاد کے لیے لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول کے اولاد کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ویسے تو یعنی بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بالغ بچیوں کو ایسی اداروں میں ڈالا ہوا ہے جہاں ڈانس کی تربیت دیتے ہیں، جہاں میوزک کی تربیت دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جہاں بے پردگی عام ہے، لوگوں لڑکیوں کا، بچیوں کا یونیفارم جو ہے وہ ہاف آستین سے بھی زیادہ ہے، یعنی بازو کا آدھا بازو تک ان کی وہ ہے ڈریس ہے، پھر سر کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اسمبلی میں ساری بچیوں کا سر کھلا ہوتا ہے، بالغ بچیوں کا جو میٹرک میں ہے اور یا 8ویں میں ہے، 9ویں میں ہے، یا جب شریعت لاگو ہو جاتی ہے تو آپ کی بچیوں کا سر کھلا ہوتا ہے، آپ کی بچیوں کے بازو کھلے ہوتے ہیں، آپ ان کے یونیفارم ٹائٹ ہوتے ہیں، اور دوپٹہ کیا ہے اس پہ ایک دھجی، یہ اس طریقے سے کہ آپ دھجی اس پہ ڈال لیتے ہیں جس طرح میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ خیر میں نے تو یعنی کسی وجہ سے ڈالی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے تو ان کی بے پردگی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا پردہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اولاد، اب اولاد کو آپ ان سکولوں میں وہ کیوں کہ وہ روشن خیال سکول ہیں آپ کے خیال میں، تو اولاد اور مال، سامعین کرام ایک بات جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ تو خیر یعنی جزیات ہیں، اور مثال کے طور پہ مرد جو ہے اپنی شکل، ظاہری شکل جو ہے سنت کے مطابق نہیں بناتے، عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتے، یہ جزیات ہیں۔ بنیادی جو بات ہے وہ میں آپ کو جو بتاؤں، جو بنیادی غلطی ہم سے کہاں ہوتی ہے، بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ کی بنیاد غلط ہے، زندگی کی بنیاد غلط ہے، زندگی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو بنیاد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سامعین کرام میں ضرور تذکرہ کروں گا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بنیاد کو ٹچ نہیں کرتے اور جزیات کو زیادہ زور دیتے ہیں، جزیات پہ۔ مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، میں اس کی انکار نہیں کرتا، سعادت ہے، سنت ہے اور وجوب کے درجے تک پہنچتی ہے، لیکن داڑھی تو جناب یہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سنت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ جن کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے یا جو بے ایمان لوگ ہیں، اور بے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، دنیا پر ایمان ہے، دنیا پہ یقین ہے، ظاہر دنیا پہ یقین ہے، تو پھر آپ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، یا اپنے طریقے سے آپ دیکھیں لوگ داڑھی رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے داڑھی رکھ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے داڑھی رکھتے ہیں،
اور مہینے بعد نائی کو کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ تو بہت بڑھ گئی ہے، اس کو ذرا ہلکا کرو، اس کو ٹرم کرو، اس کو ہلکا کرو، یہاں سے لو، وہاں سے لو، وہاں سے لو، یہاں سے لو۔ تو دیکھیں یہ داڑھی ہو گئی مثال کے طور پہ، یا اور آپ کے جو ہے، یا آپ نے پگڑی باندھ لی مثال کے طور پہ، کہ وہ بھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، آپ نے سفید لباس پہن لیا۔ عورتوں نے جو ہے اپنے آپ کو مکمل ڈھانک لیا، اپنے سینوں کو بھی ڈھانک لیا اور سر کو بھی ڈھانک لیا، مکمل پردے میں آ گئی، ہیں بے ایمان۔ اس طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ جو بنیادی خامی ہے، جو بنیادی خرابی ہے، ایمان باللہ بنیادی شرط ہے۔ دیکھیں شریعت صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے شریعت کا کیا مطلب؟ ایک کافر جو ہے مثال کے طور پہ، کافر عورت جو ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ پردہ کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنی 5 وقت کی شروع کر دے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ روزے رکھنے شروع کر دے، شب بیداریاں شروع کر دے، مکمل پردہ، مکمل حجاب شروع کر دے، تو فائدہ کیا ہے؟ پہلے تو جو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام میری ذرا غور سے، میں اس میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ایمان کے ساتھ اعمال مقبول ہوتے ہیں، ایمان کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ آپ کا ایمان ظاہر دنیا پہ ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، زبان سے آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کلمے کا کیا مطلب ہے۔ دنیا آپ کی مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہی نہیں، نہ آپ اپنی حقیقت سے واقف ہیں، نہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ ایک سنت کا خیال کرتے ہیں، دوسری سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پہ داڑھی رکھ کے آپ جھوٹ بھی بول لیں، داڑھی رکھ لی ہے مثال کے طور پہ، آپ نے اپنے پڑوسی کے حق کو دبایا ہوا ہے، داڑھی آپ نے رکھ لی ہے پھر رشوتیں بھی لے رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے آپ جو ہے سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہے ہیں۔ سگریٹ تو کوئی سنت نہیں ہے سامعین کرام، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یا آپ نے داڑھی رکھ لیا اور نکل گئے ورلڈ ٹور پہ نکل گئے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کے پھر اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ بنیاد جو ہے سامعین کرام ہمارے زندگی کی بنیاد وہ کلمہ لا الہ ہے، اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری نماز، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف مرکوز کر دیں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہہ دیں یہ کہ میں نے ساری طرف سے توجہ ہٹا کے ایک ذات کی طرف مرکوز کر دی ہے، اور وہ ہے رب العالمین۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، حنیف ہوں، یکسو ہوں، ایک مقصود ہے، ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ تذکرہ ہم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ شیطان کے حربے ہیں، مال اور اولاد۔ اب مال کی آپ کی محبت اتنی شدید ہے کہ پیسہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، اور پیسے کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرنا اپنے مال کا نقصان سمجھتے ہیں، اور سامعین اکرام یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مغرباً وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مغرباً، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ جو منافق ہیں اللہ کی راہ میں اگر مجبوراً کہیں خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ مہمان کو مثال کے طور پہ کھانا، مہمان کی عزت اور تکریم سنت ہے، لیکن آپ یعنی اس میں اپنا پورا وہ حصہ ڈالنا چاہیے مہمان کی تکریم کے لیے۔
کیونکہ سنت ہے. آپ یعنی ادھر ادھر مہمان کو ٹرکا دیتے ہیں، اب کہتے ہیں خرچ، بھئی زیادہ خرچ اب میں نہیں کرتا، میرا مال کم ہو جائے گا مثال کے طور پہ. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. اور اس کا وشارکہم فی الاولاد فی الاموال والاولاد، پھر اولاد کی محبت آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے. پھر تیسرا جو ایک اور ہے وعدہم، ان سے وعدے کرو. اب وعدے جو ہیں، اب دیکھیں کل کی امید پہ ہم جیتے ہیں، اور یہ تو بس آپ دیکھ لیں نا، کل کی امید پہ. ہو سکتا ہے کل اچھے حالات آ جائیں، دن پھر جائیں، وہ حالات واپس آ جائیں. بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے. تو یعنی کل کی امید پہ آپ جیتے ہیں، دنیا کی اچھا یعنی دنیا کی آپ برودری کی امید پہ آپ جی رہے ہیں، اور محنت کر رہے ہیں، جی رہے ہیں. وعدہم. پھر وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اس میں آواز دیکھیں، آواز جو ہے بِصَوْتِكَ، یعنی ان کو اپنی آواز سے ان کو پھسلا دے. اب دیکھیں بعض آوازیں جو ہیں یہ موسیقی عام طور پہ یعنی آپ دیکھیں موسیقی جو ہے اس میں آپ دیکھیں ہماری معاشرے میں موسیقی کا سننا ایک رواج بن گیا ہے. اچھی آواز مثال کے طور پہ آپ کو بعض آوازیں اچھی لگتی ہیں، پھر آپ موسیقی کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے. حالانکہ یہ نفسانی غذا ہے، روح کی غذا نہیں. روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، یہ یاد رکھیں. یہ نفس کی غذا ہے، نفس خوش ہوتا ہے، نفسانی غذا ہے، نفس امارہ کی غذا ہے. موسیقی یا اچھی آوازیں آپ سنتے ہیں، اور عورتوں کی خاص طور پہ آپ آوازیں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں 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 اس کی آواز. تو یہ شیطانی حربیں ہیں سامعین کرام. یہ مضامین کیا ہے؟ یہ شیطانی آلات ہیں. آلات موسیقی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یہ آلات شیطانی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہے ان کو موسیقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو موسیقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے تو بنیادی طور پہ اصل میں ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. پھر ہر وہ چیز جو ہے جو آپ کو نفسانی طور پہ اچھے کھانے آپ کو اچھے لگتے ہیں، بھئی فلاں دکان کی مچھلی اچھی ہے، اس کی بریانی اچھی ہے، اس کا پلاؤ اچھا ہے، اس کا قورمہ اچھا ہے، یہ وہ. پھر آپ کہتے ہیں اس کی آواز اچھی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی شکل اچھی ہے، وہ اداکارہ اچھی ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ لڑکا اچھا ہے، وہ اچھا. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، اور یہ ساری نفس امارہ کی خصوصیات ہیں سامنے کے. ہم تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یہ نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے بے حیائی کی طرف. تو صوت کا میں نے تھوڑا سا تذکیہ. اجلب علیہم بخیلک ورجلک، ان پہ اپنے سوار اور گھوڑے دوڑا دو. کیا مطلب؟ ہر طریقے سے اس کو پھسلانے کی کوشش کرو. وعدہم، ان سے وعدے کرو. اب وعدے ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدے اگر کرتا بھی ہے تو سارے دھوکے ہوتے ہیں. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجار. عمر کا جب آخر آتا ہے نا تو پھر سارے مزے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جب آپ 90-95 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، اکثر تو بیماری کے ہاتھوں جلدی آپ وہ بستر سے لگ جاتے ہیں. یا چلو 90-95 تک آپ کا کیا وہ ہوگا، کیا آپ کی جو آپ خواہشات ہیں آپ دیکھیں وہ شیطان کے وعدے کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ کھانا صحیح طریقے سے آپ پھر کھا سکیں گے، اور نہ بس کچھ بھی نہیں پھر رہ جائے گا. وہ پھر جب موت آئے گی تو سارے دھوکے جو ہیں آپ نے اربوں روپے جمع کر بھی لیے تو وہ بینکوں میں پڑے رہ جائیں گے. بس بات ختم ہو گئی. آپ کے دشمنوں کو مل جائیں گے جو وارث ہیں آپ کے. تو مطلب وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا بیٹا بیوی یہ سب وارث جو ہے آپ سے روز قیامت بھاگیں گے، آپ کے قریب تھوڑی آئیں گے. جن کے لیے آپ یہ کما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے کام تھوڑی آئیں گے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور انہیں ڈگمگا دو، پھسلا دو جتنی تمہاری طاقت ہو ان میں سے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور دوڑا دو ان پر اپنے سوار و پیادے، شارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ ان کے مال اور اولاد میں، وعدہم اور ان سے وعدے کرو، ما یعدہم الشیطان الا غرورا ان کے ساتھ وعدے نہیں کرتا شیطان مگر وہ سب دھوکہ ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. And entice whomever of them you can with your voice, and rally against them your cavalry and your infantry, and share with them in wealth and children, and make promises to them. But Satan promises them nothing but delusion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔